اچھا جی، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے یہ، بہت امپورٹنٹ ہے یہ، مجھے پچھلے 3 دن سے آیا ہوا ہے اور میں مس کر جا رہا تھا. ایک آدمی کہیں غائب ہو گیا، تلاش کرنے کے باوجود جینے مرنے کی کوئی خبر نہیں، تو اس کی بیوی کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کتنا پیریڈ اس عورت کو انتظار کرنا ہے اپنے اس شوہر کا، وہ کب تک اس کے نکاح میں رہے گی، کیونکہ یہ بڑا اہم سوال ہے. جی اس پہ کافی میں چاہ رہا ہوں کہ ڈیٹیل میں ایک ایک کر کے میں آپ سب سے جواب لوں، بیکاز اس میں 3-4 پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ شوہر غائب ہو گیا، نہیں کو پتہ چل رہا کہاں ہے، کیا ہوا، زندہ ہے، مر گیا ہے، یا وہ بھاگ گیا ہے، یا وہ چھوڑ کے چلا گیا ہے، یا کسی نے اٹھا لی ہے، یا کسی نے. اس کا میکسیمم 4 دن میں پتہ چل جاتا ہے سر. اس کا 4 دن میں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ واپس آ جاتا ہے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جانے جاؤں گا، بہت اچھے جو ہیں وہ سیدھے ہوئے ہیں اس چکر میں. جی تو یہ ذرا لمبی کہ کتنے عرصے تک وہ عورت انتظار کرے، بیکاز اوبیسلی دیر آر سرٹن، آئی ایم شیور کہ کچھ اس میں ٹائم پیریڈ ضرور ہوگا. جی دیکھیں، اس میں بنیادی طور پر دور صحابہ سے ہی یہ مسئلہ جو ہے نا، 2 اس پہ رائے تھیں. حضرت سیدنا مولا کائنات کا موقف ایک طرف تھا، اور اسی طرح انہی کے ساتھ حضرت سیدنا عمر فاروق ہیں، اور دوسری طرف دیگر صحابہ کرام تھے. اور اس کے بعد اسی طرح یہ جو اختلاف ہے یہ فقہاء تک بھی ہے، جس میں حنابلہ جو حنبلی ہیں ان کا اور موقف ہے، اور اس میں سب سے جو سخت موقف ہے وہ احناف کا ہے. احناف کا موقف تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غائب ہو جائے اور اس کا کوئی پتہ نہ ہو، اور باوجود تلاش کرنے کے یوں سمجھا جائے کہ یار اس کا کوئی جینے مرنے کا کوئی علم نہیں ہے، تو احناف یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کو 80 سال تک، بعض نے کہا 100 سال تک، بعض کا فتویٰ ہے جناب 92 بر 80، مختلف اقوال ہیں، اتنا اس کو ویٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ خاتون جو ہے نا وہ شادی کر سکتی ہے. کتنے سال؟ 80 سال 90 سال. بعض جو فقہا ہیں وہ اس طرف گئے ہیں کہ نہیں، اس کی طبی جو عام نارمل عمر کا لحاظ ہے، مثلا ایک خاتون ہے، ایک آدمی ہے، وہ جب غائب ہوا تو اس کی عمر 40 برس تھی، تو جو عام نارمل طبی عمر ہے اتنی عمر، جس طرح ہمارے ہاں 70 60 70، اتنا عرصہ وہ ایک سمجھ آ رہی ہے کہ یار یہ انتقال اس کا ہو گیا ہے، تو اب اس کے بعد جو ہے نا وہ عدت گزارے گی، اور عدت گزار کر وہ نئی شادی کر سکتی ہے. یہ احناف کا 70 سال کی عمر میں. ہاں، لیکن اس میں ہمارے احناف جو متاخرین ہیں وہ اس میں فتویٰ زیادہ تر مالکیوں کے فتوے کے اوپر دیتے ہیں، اور بوقت ضرورت ایسا ہوا بھی ہے، جس طرح تقسیم ہندوستان کے وقت بڑا مسئلہ بن گیا تھا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ شوہر زندہ ہے یا نہیں، باؤنڈری لائن لگ گئی ہے، اب کیا کریں. تو اس وقت پھر فقہائے کرام، یہ جو اس وقت کے علماء تھے، بے شک وہ احناف بھی تھے، تو انہوں نے یہاں فتوے میں رجوع کیا تھا حضرت امام مالک کے فتوے کے متعلق. امام مالک کا فتویٰ یہ ہے، جس کے اوپر تقریباً ہم آج کل یہی فتویٰ تقریباً زیادہ تر انہی کے فتوے پر عمل ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس وقت عورت باوجود تلاش کے رشتہ دار وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ نہیں مل رہا بندہ، تو وہ قاضی کے پاس جائیں، اور قاضی اس کو گمشدہ، یعنی اس کو ڈکلیئر کر دے کہ جی اب یہ بندہ نہیں مل رہا، لیکن ابھی نہیں، وہ کہے گا 4 سال جاؤ اور 4 سال جا کر ویٹ کرو. ان 4 سالوں کے بعد جب عورت دوبارہ جائے کہ جی میرا شوہر ابھی تک واپس نہیں آیا، اب 4 سالوں کے بعد پھر قاضی کہے گا کہ ٹھیک ہے اب تم عدت پوری کرو. اب وہ عدت گزارے گی، مرنے والی جو میت کی عدت ہے وہ عدت گزارے گی، اور وہ اگلے بندے سے نکاح کر سکتی ہے. اب اگر بعد میں بھی اس کا شوہر وہ آیا ہے تو بہرحال اب وہ اس کا شوہر نہیں ہے. موجودہ دور میں تقریباً فتویٰ اسی پہ دی. 4 سال پہ آ گیا. جی 4 سال 4 سال کب؟ جب یہ جا کر قاضی کے پاس کیس دائر کرے. اگر اسے پہلے 5 سال 6 سال بھی وہ ویٹ پہ قاضی کے پاس نہیں گئی، فیصلہ نہیں ہوا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ کا باوجود کوشش کے بھئی نہیں پتہ اس کا چل رہا، اب قاضی کے پاس جائے، قاضی دوبارہ 4 سال اس کے متعین کرے گا، اور اس کے بعد پھر اس نے عدت گزاری. اس میں ایک اور پوائنٹ ہے، اگر وہ شوہر چھوڑ کے گیا
تو ہوتا ہے نا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, ایم ہی چھوڑ کے چلے گئے بیوی کو. نہیں دیکھیں اس میں بیوی کو اگر تو یہ پتہ ہے کہ جی وہ کہہ رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں بیرون ملک ہوں, میں تجھے نہیں لوں گا, وہ سال گزار رہا ہے, تو اس کی پھر دو صورتیں ہیں. اگر تو اس کا نان نفقے کی صورت موجود ہے, پیچھے اس کی زمین ہے, پراپرٹی ہے, جس سے عورت آمدن آ رہی ہے اور وہ اس کا سلسلہ چل رہا ہے, بہرحال یہ ظلم ہے, زیادتی ہے اس عورت کے ساتھ, لیکن بہرحال اب اس عورت نے اس مرد کو اللہ ہی پکڑے گا, یہ پوچھے گا کہ وہ زیادتی کیوں کر رہا ہے. لیکن عورت کو جو ہے نا اگر اس کی عزت معاملات اس کا نہیں ہے تو بہرحال اس کو ویٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی اصل بھائی یہ ہے کہ مفتی صاحب نے اس طرح فرمایا, اس میں بس ساتھ میں ایک تھوڑی سی بات میں اور چاہوں گا کہ بیان ہو جائے کہ جب کوئی عورت عدالت سے رجوع کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ میرا شوہر مفقود الخبر ہے, اس کے بارے میں کوئی خبر ہمیں نہیں مل پا رہی, تو اس صورت میں عدالت بحیثیت ریاست کے ادارے کے اپنے تمام تر وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے تشہیر کرے گی, اس کے شوہر کو ڈھونڈنے کی تلاش کرنے کی کوشش کرے گی. یہ عدالت پر لازم ہے کہ اگر کوئی ریاستی شہری ان کے پاس آتا ہے تو وہ باضابطہ طور پر, اس دور میں تو جدید میڈیا کے اور بھی دیگر ذرائع ہو سکتے ہیں, ریاست کے پاس بہت سے ذرائع ہوتے ہیں, تو اس شخص کو تلاش کرنے کی پہلے کوشش کی جائے گی. لیکن فرض کر لیں کہ تلاش بسیار کے باوجود وہ شخص نہیں مل سکا, اس کی کوئی خبر نہیں مل سکی, تو اس صورت میں پھر عدالت 4 سال کے انتظار کے بعد کینسلیشن آف نکاح کا آرڈر جاری کرے گی. ٹھیک ہے, جب تک عدالت کینسلیشن آف نکاح کا آرڈر ورڈکٹ نہیں دے گی اس وقت تک وہ عورت اس کے نکاح میں رہے گی. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ جب عام طور پر مفقود الخبر کہا جاتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس آدمی کی کوئی خبر نہیں پہنچ رہی, لیکن ایک ایسا شخص ہے کہ عورت کو معلوم ہے کہ یہ فلاں ملک میں موجود ہے, یا عورت کو معلوم ہے کہ اس نے مجھے لنگرنگ آن مطلب ایک مسئلے کو لٹکتا ہوا چھوڑ کے کہیں چلا گیا ہے, تو اس صورت میں عورت کے پاس یہ حق ہوگا کہ وہ عدالت میں خلا کا دعویٰ دائر کر دے یا کینسلیشن آف نکاح کا جو دعویٰ ہے وہ دائر کر دے. خود ہی جواب دے دیا, کینسلیشن آف نکاح کا دعویٰ دائر کر دے. اس صورت میں عدالتی جو کارروائی ہوگی ظاہر ہے کہ وہ شرعی تقاضوں کے مطابق اس پر عمل کیا جائے. ٹھیک ہے حضرت, ایسا ہی ہے. ماشاء میں عرض کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے فقہ اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام میں اس حوالے سے 2 آراء نہیں ہیں, ایک ہی رائے ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب عورت گمشدہ شوہر کی تلاش میں مکمل طور پر ناکام ہو جائے اور مایوس ہو جائے, اس کے بعد وہ 4.5 سال انتظار کرے گی, اور یہ صدر اسلام سے اب تک ایک ہی رائے ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. 4.5 سال وہ انتظار کرے گی. 4.5 سال تک اگر شوہر کی کوئی خبر آئی تو ظاہر ہے وہ میاں بیوی ہیں, لیکن اگر کوئی خبر نہیں آئی تو اب عورت آزاد ہے, اب وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے. لیکن اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد فرض کریں پرانا شوہر آ گیا, تو اس صورت میں یہ جو دوسرا شوہر تھا اس کو اس خاتون سے فوراً جدا ہونا پڑے گا, اور یہ عورت اپنے اسی پرانے شوہر ہی کی بیوی کہلائے گی, اس نئے شوہر کی نہیں. یہ ہے بنیادی فرق. میں یہ جو سوال پوچھا تھا, اب مجھے نہیں پتا وہ کسی خاتون نے پوچھا تھا, کسی مرد نے پوچھا تھا, اپنے لیے پوچھنا چاہ رہا تھا, یا کوئی خاتون اپنے لیے پوچھنا چاہ رہی تھی, یا کسی کے لیے پوچھنا چاہ رہی تھی. حناف کی طرف سے یہ فیصلہ آیا, جو فیصلہ ہے کہ 4 سال تلاش کرنے کے بعد جب آپ قاضی سے فیصلہ لیں گے تو اس میں 4 سال آپ کو ویٹ کرنا ہے, اور اس کے بعد جو مرنے کی یا جو بھی عدت ہے وہ پوری کرنے کے بعد آپ آگے اپنی زندگی میں موو آن کر سکتی ہیں. لیکن جو علامہ امین شہیدی صاحب کا کہنا ہے, جو اہل تشیع میں ایک چیز ہے, وہ یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ 4.5 سال انتظار کر کے آپ نے کہیں اور موو آن کیا ہے, شادی کر لی ہے, اور آپ نئی فیملی شروع کر چکے ہیں, اور وہاں پہ کہیں وہ ایک گمشدہ شوہر جو واپس آ گیا, تو وہاں پہ مسئلہ یہ ہو جائے گا جناب کہ وہ جو ہسبینڈ ہے وہ خاتون ان کے پاس واپس جائیں گی, اور وہ والا جو دوسرا نکاح ہے وہ کینسل ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. دوسرا نکاح ختم ہے, وہ اپنے پہلے نکاح پر قائم ہے جو اس کا شوہر تھا. اچھا, اچھا اس میں اگر وہ اسی دوران اس کا حمل ٹھہر جاتا ہے, کوئی بات نہیں, کیونکہ یہ انہوں نے باقاعدہ نکاح کیا تھا, یہ وطیہ بالشبہ کے حکم میں آئے گا, اور یہ بچہ حلال زادہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ اسی دوسرے شوہر کا ہے, یہ دوسرے شوہر کا ہے, لیکن بیوی پہلے شوہر کی ہوگی.
تو اگر وہ طلاق لینا چاہے تو لے سکتی ہاں ہے نا. وہ ایک الگ بحث ہے. بات ہو رہی ہے اس وقت شریعت کی کہ بھئی کیا یہ بیوی پرانے شوہر کی ہوگی یا نئے شوہر کی. یہ ہوگی پرانے شوہر کی. پروفیسر صاحب ان کے یہ ہمارا مسئلہ جو ہمارا فتویٰ ہے حدیث کا وہی امام مالک کے مذہب پر ہے. اچھا یہی والا ہے, سیم ہے, ٹھیک ہے, باتیں ختم ہو گئی. بات ہی ختم ہو گئی. میں نے کہا ایک اور ٹرننگ پوائنٹ نہ آ جائے. مطلب اس میں پروفیسر صاحب نے تقلید فرمائی حضرت امام مالک کی. ہاں نہیں اچھی بات ہے نا یار, جو ٹو دا پوائنٹ بات کر رہے ہیں. پروفیسر صاحب پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز, 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا, جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.